السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بہت دعائیں۔ ناظرین، 2025 کی زندگی کے دن پورے ہوئے۔ یہ سال ہمیں دکھ اور درد کے ساتھ نہ مٹنے والے بے پناہ زخم دے گیا۔ کئی گھروں کے چراغ گل کر گیا۔ مہنگائی کے طوفان نے کئی گھروں کے چولہے بجھا دیے۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے کئی لوگ جان سے گئے۔ بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی خاص کام کرنے میں ناکام رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ 2026 امیدوں، امنگوں، کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرپور ہو۔ ایسا سال کہ مقننہ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرے۔ آئین میں ترمیم کسی شخص کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہر پاکستانی کو انصاف مہیا کرنے کے لیے ہو۔ ہر پاکستانی کو مکمل اور برابر حقوق یعنی ایکول رائٹس مہیا کرنے کے لیے ہو۔ قابل احترام پارلیمنٹیرینز اسمبلیوں میں ایک دوسرے پر دشنام ترازی کرنے کی بجائے قانون سازی کریں۔ تمام محکمہ جات کو ایفیکٹولی چلانے کے لیے رولز، ریگولیشنز اور پروسیجرز بنائیں۔ تمام محکموں کی کارکردگی جانچنے کے لیے بنائی گئی کمیٹیاں ایمانداری، محنت اور جانفشانی سے کام کر رہی ہوں۔ اسمبلیوں میں صوبوں اور ملکوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس بن رہے ہوں۔ ان پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسٹریٹجیز بن رہی ہوں۔ سینٹ اور اسمبلیوں کا ہر ممبر اپنی ذمہ داریاں یوں ادا کر رہا ہو کہ انصاف، اخلاقیات اور اعلیٰ روایات کا امین نظر آئے۔ عدلیہ یوں انصاف مہیا کرے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے معیار پر پورا اترے اور پاکستان کا نام پہلے 10 ممالک میں ہو۔ ججز، خواہ وہ سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹس کے ہوں یا سیشن کورٹس کے ہوں، اعلیٰ کردار کے مالک ہوں، جرأت مند ہوں، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں۔ خوف سے دل بھرا ہو، لیکن صرف اور صرف اللہ کے خوف سے۔ اللہ کا خوف وہ خطرناک اور مؤثر ہتھیار ہے جس کی موجودگی میں کوئی دوسرا خوف پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ 2025 میں جو فیصلے دنیا نے دیکھے، سپریم کورٹ سے لوور جوڈیشری تک، اللہ وہ فیصلے ہماری قوم کو کبھی بھی دوبارہ نہیں دکھائے۔ جن ججز کو معلوم ہو کہ انہیں میرٹ سے ہٹ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے، 2026 میں وہ ایسے ہوں کہ ایسے عہدے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیں۔ 2026 میں ہی سارے ججز کے ذہنوں اور دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بیٹھ جائے کہ صرف وہ قاضی جنت میں جائے گا جو سچ کو جانے گا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وہ جو سچ کو جان لے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یا سچ کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے اور فیصلہ سنا دے، وہ جہنم واصل کیے جائیں گے۔ ججز یہ جان لیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، یعنی رولز اینڈ پروسیجر۔ ججز یہ سمجھ جائیں کہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد فیصلہ فوری طور پر سنانا ضروری ہے، اور فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہ ہو۔ کیا وہ نہیں جانتے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ؟ 2026 میں ایسا ہو، اللہ کرے کہ انتظامیہ عدلیہ کے فیصلوں پر فوراً عمل کرے۔ انتظامیہ اپنے آپ کو عدلیہ سے اوپر نہ سمجھے۔ 2026 میں انتظامیہ سمجھ لے کہ انصاف کی پہلی سیڑھی وہی ہے۔ اگر وہ سختی سے قانون پر عمل کریں، کسی پریشر میں نہ آئیں، کوئی غلط مقدمہ درج نہ کریں، تو عدلیہ کے لیے
غلط فیصلے کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ انتظامیہ ہی تو ہے جو لوگوں کی عزت نفس بحال کر سکتی ہے۔ انتظامیہ ہی تو ہے جو چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال کر سکتی ہے۔ انتظامیہ ہی تو ہے جو رول آف لاء کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ناظرین، انتظامیہ ہی تو ہے جو ملک میں امن و امان کی صورتحال کو نہ صرف بحال کر سکتی ہے بلکہ بہترین کر سکتی ہے۔ انتظامیہ ہی تو ہے جو اخلاقیات و اعلیٰ روایات کا علم بلند کر سکتی ہے۔ اللہ کرے 2026 میں ہم یہ دیکھیں، جو ہی یہ ہوگا بے روزگاری کم ہوگی، فورن انویسٹمنٹ کا خواب پورا ہوگا، دنیا میں ہمارے وقار میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام میں انتظامیہ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ عوام مقننہ اور عدلیہ کو بھول جائیں گے۔ انتظامیہ کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ غیر قانونی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی لاء انفورسمنٹ ادارے کو کسی شخص کی ضرورت ہے، کوئی شخص مطلوب ہے اور وہ اس کے گھر جاتے ہیں، شخص موجود نہیں تو اس کی بیوی بیٹی کو اٹھا لیا جائے، گھر میں داخل ہو کر سامان کی توڑ پھوڑ کی جائے، یہ سب غیر قانونی ہے، اور اس محکمہ کے کارندے ایسے احکامات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ قانون ان کو یہ حق دیتا ہے۔ اللہ کرے 2026 میں میڈیا کو بھی حلال و حرام رزق میں فرق سمجھ آ جائے۔ معاشرے کو اخلاق باختہ بنانے میں ان کا اہم رول ہے۔ جھوٹ چھاپنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ گھڑنا، یہ ہے میڈیا انڈسٹری۔ ایک شخص لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے جھوٹا ٹویٹ کرتا ہے، اگلی شام مین سٹریم میڈیا اس ٹویٹ پر پروگرام کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کا کیا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ اس نے یہ کہا نہیں، پچھلے سال اس نے یہ کہا تھا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ ہے لیول ہمارے میڈیا کا۔ سوشل میڈیا پر تو پھر بھی آپ کو کبھی کبھار مختلف ٹاپکس پہ کوئی اچھی ویڈیوز مل سکتی ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ جھوٹی خبریں، بدتمیزی، لڑائی جھگڑے، یہ ہے مین سٹریم میڈیا۔ مین سٹریم میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو تو جرنلزم کی ابجد سے واقفیت نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں گندگی پھیلا رکھی ہے، لوگوں کو ذہنی مریض بنایا ہوا ہے۔ ان کو کوئی روکنے یا پوچھنے والا نہیں۔ 2026 میں مین سٹریم میڈیا کے لیے کوئی سٹینڈرڈز ہی سیٹ کر دیے جائیں۔ ویسے بھی سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی کی وجہ سے مین سٹریم میڈیا کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے کچھ ضابطے ہونے چاہیے۔ 2025 کو ناظرین دھرے مار کر بھگائیں اور سب مل کر دعا کریں کہ 2026 میں وہ کچھ نہ ہو جو کچھ ہم نے 2025 میں دیکھا۔ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے ساتھ میں نے میڈیا کا ذکر بھی کر دیا۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے 2025 میں اپنے معاشرے کو، اپنے وطن عزیز کو کیا دینا ہے۔ لیبیا کے معمر قذافی مرحوم کی ایک بات پر میں ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ 1976 کی بات ہے۔ لیبیا میں تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، کام کرنے والے سارے غیر ملکی تھے۔ لیبینز کی یہ عادت تھی کہ وہ غیر ملکیوں کے کام میں دخل اندازی بہت کرتے تھے۔ کرنل قذافی تک یہ بات پہنچی۔ اس نے ایک لجنہ شعبیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لا دخل الشغل تانیہ ہادہ شغل کبیرہ۔ دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ یعنی اپنے کام پر توجہ دیں، اپنا کام کرو، دوسرے کے کام میں
دخل اندازی نہ کرو۔ ناظرین، 2026 کے لیے ہمارے چینل کا پیغام یہ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ ہر شخص قانون کے مطابق اپنے کام پر توجہ دے، ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے دائرہ اختیار میں خدمات سر انجام دے اور محنت، جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ۔ انشاءاللہ مستقبل بہتر سے بہترین ہوگا۔ 2025 سب کو مبارک ہو۔